إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، انسان اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے۔ بنانے والا کائنات کے سارے خزانوں کا مالک بھی ہے اور اس کے پاس ہر طرح کا علم بھی ہے، معرفت بھی ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا کہ جو بڑی بڑی باریک بینیوں سے، معرفت سے اور پوری خبر رکھ کے ہر چیز کو بنا سکتا ہے، تو وہ سب جانتا بھی ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو انسانی شکل میں بھیجا۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور راوی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مشہور زمانہ روایت حدیث جبرائیل، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے 4 سوال پوچھے گئے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، اخبرنی عن الایمان، کہ محبوب مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو 6 بنیادیں بتائیں، آواز تھوڑی کم ہی کر دیں، ان میں سے جی ٹھیک ہے، پہلی چیز ان تؤمن باللہ، ایک مومن انسان کے لیے سب سے پہلی تعلق کی سیڑھی ایمان کے ساتھ جو جڑی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ سب ایک طرف، اللہ رب العزت کی ذات سب سے بالا، اعلیٰ اور نرالا ہے۔ پھر اس کے ملائکہ پر ایمان کہ اس کی طاقتیں کن فیکون کہتی ہیں، ادھر کہا جاتا ہے ادھر کر دیا جاتا ہے۔ اس کی انسانی رہنمائی کے لیے آسمان سے نازل کردہ کتابیں،
اور پھر ان کتابوں کے ترجمان وقت کے پیمبر، ان پہ پختہ ایمان، اور پانچویں چیز آخرت پر ایمان، کہ دنیا میں جو کرنا ہے، یہ زندگی گزر جانی ہے، موت آنی ہے، قبر نشر حشر ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور جو چھٹی چیز ہے وہ ان سب کے ساتھ جڑی ہے، وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ انسان کا تقدیر پر یقین ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جناب جبریل علیہ السلام کو، اور انہوں نے کیا کہا؟ صدقت، کہ محبوب آپ نے سچ بولا ہے، ایسے ہی ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ حضرات، یہ ایمان کی 6 شکلیں جس بندے کو نصیب ہو گئیں وہ دنیا کا امیر ترین غنی ترین انسان ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یقین ہے کہ اس کی دنیا بھی پرامن گزرے گی، اس کی قبر بھی پرامن ہوگی، نشر بھی پرامن ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پرامن طریقے سے جہنم سے بچ کے وہ رب کی جنتوں کا وارث ہے۔ ہمارے آج کے موضوع کا تعلق ایمان سے ہے۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز اگر کوئی اس زمین پہ ہے تو وہ ایمان ہے، اور یہ سب کو نہیں ملتا۔ 7.5 ارب لوگوں میں سے جو دنیا کا مال دولت کما رہے ہیں، ایمان کی دولت زیادہ سے زیادہ 1.5 ارب لوگوں کے پاس ہے، باقی اتنی دنیا محروم ہے۔ اللہ کا شکر کریں کہ رب نے ہمیں ان میں سے رکھا ہے جن پہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اور خاص اس کی رحمت اور چناؤ انتخاب ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے۔ اور بھائیوں، ایمان لانے والے یہ جو 1.5 ارب لوگ ہیں، سب سے زیادہ جس موضوع پر رب کی ناشکری کی گئی ہے اور جس ٹاپک پر، جس عنوان پر اللہ کے اوپر شکوے کیے گئے ہیں، وہ بھی تقدیر ہی کا موضوع ہے۔ لہذا تقدیر کو ایمان سمجھ کے، یقین سمجھ کے، اور دنیا کی مہنگی ترین متاع سمجھ کے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اور آج کا درس یہ صرف کوئی فارمیلٹی نہیں ہے یا روٹین میٹر نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمیں زندگی کا نور، ایمان کی دولت اور یقین کی قوت اگر میسر آ گئی تو سمجھیے ہماری پچھلی زندگی بھی مبارک ہو گئی، اور اس کی کمی بیشیاں اللہ معاف کر دے گا، اور ہمارا حال بھی شاندار ہو جائے گا، اور ہمارا مستقبل بھی جاندار ہو جائے گا۔ لہذا تقدیر، قسمت، نصیب اور دعا، یہ چاروں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، چاروں چیزیں۔ لیکن ہم جو ترتیب اختیار کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے مقدر کی ہے اور تقدیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز ایک قدر سے خاص مقدار میں بنائی ہے، خاص مقدار۔ مثلا لیلۃ القدر ہے، مالک کیا فرماتے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہاں اللہ نے رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات مقرر کر کے
اس کے مقدر ایسے بنائے ہیں کہ پورے 360 دنوں کی راتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ اس رات کے مقدر میں اس کی قدر کرتے ہوئے جو مقدار مقرر کی ہے، ہم اعتراض نہیں کر سکتے کہ اللہ باقی راتوں کو کم کیوں رکھا اور اس کو اتنا بڑھا کے کہ 83 سال سے زیادہ اس کو عبادت کی قدر مل جائے. یہ کیوں کیا؟ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے. ہم جتنا مرضی سوچ لیں اللہ کی حکمتوں کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ کے فیصلوں میں خیر ہے، لہذا ایمان ہونا چاہیے کہ میرے مالک تو نے جو بھی کر دیا بہت اچھا کیا. یہ جو ہمارا موجودہ دور ہے جسے ہم پرسنل سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کا دور کہتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی پرابلم آئی ہے کہ ہم ہر چیز کی لاجک ڈھونڈتے ہیں کہ عقل کیا کہتی ہے، حکمت کیا کہتی ہے. بھائیو عقل محدود ہے، عقل کی اپروچ خاص حد تک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں. رب کی ذات لامحدود ہے، اس کے فیصلوں کی کوئی حدیں نہیں. وہ حکمت بتا دے تو اس کی مہربانی ہے، وہ لاجک سمجھا دے تو اس کی عنایت ہے. اگر نہ سمجھائے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم کا کوڈ مت کھولیے، نہیں کھول پاؤ گے، نہیں سمجھ پاؤ گے. یہ ہولوگرام مونوگرام چمک رہا ہے، حروف مقطعات ہیں، لکھے اکٹھے گئے ہیں، پڑھے الگ الگ جانے ہیں. معانی کو صرف رب جانتا ہے. کیوں نہیں بتایا؟ حکمتیں اس کی ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کی ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور وہ متقیوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. ان کو کوئی بات سمجھ نہ بھی آئے، آنکھوں سے نہ بھی دکھے، کانوں سے نہ بھی سنائی دے، اور ہاتھوں سے اس کا لمس بھی محسوس نہ ہو، زبان سے اس کے ذائقے کا بھی پتہ نہ چلے، تو پھر بھی الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں. سمعنا و اطعنا آمنا و صدقنا، ہم نے سن کے ایمان لا کر کے قبول کر لیا ہے، اور ہم دل سے اور اپنے عمل سے تصدیق کر رہے ہیں کہ ہم رب پہ راضی ہیں. بھائیو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان ساری زندگی دنیا کے سارے مزے چکھا ہے. اہل وزیر آباد باذوق لوگ ہیں. آپ لوگوں کے کھانے پینے کے معاملات میں گاہے بگاہے دیکھتا رہتا ہوں، بازاروں کو، پکوانوں کو، مختلف شعبوں میں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے گھروں میں خواتین محنت کرتی ہیں ٹیسٹ بنانے میں. ہمارے ہوٹلز، ہمارے ریسٹورنٹس ہر طرح کا ٹیسٹ ہماری بیکریز پیش کر رہی ہیں. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ 3 چیزوں پہ عمل کر لے وہ ایمان کا اصلی مزہ چکھ گیا. من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جس بندے کا اس بات پہ رضامندی پہ اتفاق ہو جائے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کے آئے ہیں، میں محبوب کی صداقت اور رسالت پہ راضی، میں قرآن کے نازل ہونے اور من جانب اللہ اور اسلام کی جو ہے وہ نظام پہ راضی، اور میں اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی. جو بندہ یہ بات کہہ لیتا ہے فقد ذاق طعم الایمان، وہ کبھی تقدیر کو تانا نہیں دیتا، وہ ایمان کا اصلی مزہ چکھ لیتا ہے. بھائیو اس مزے کی میرے پاس بڑی مثالیں ہیں. میں ایک مثال دے کے بات سمجھانا چاہتا ہوں. ایک بیٹا ہے، اس کے ابو اور امی اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف ایک بیٹی ہے. اگر
باپ فیصلہ کر لے کہ بیٹا میں آپ کی شادی فلاں جگہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور بیٹا باپ پہ راضی ہو، بیٹا باپ پہ کہ ابو جان آپ کو فری ہینڈ قرار دیا، آپ آزاد ہیں، میری طرف سے جہاں دل کرے آپ میری شادی کر دیں، میں راضی ہوں۔ ایمان سے بتائیے اس باپ کی کیفیت کیا ہوگی کہ اللہ تیرے ورگے پتر سارے انو دوے، بیٹا تو نے میرا مان رکھا ہے، میری پگڑی کا لحاظ رکھا ہے، تو نے میرے سفید بالوں کی قدر کی ہے، اور تو نے حق ادا کر دیا ہے بیٹا ہونے کا۔ اور یہی جملے اگر بیٹی کہہ دے، ماں باپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ لوگوں اگر بندہ اپنے رب کو کہہ دے کہ رضیت باللہ ربا، اللہ تو نے بنایا ہے تو جو میرے لیے بنایا ہے وہ بھی بہترین بنایا ہے، جو تو عطا کرے گا میں راضی ہوں، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ میں کیڑے نکالنے والا نہیں، میں کچھ بھی اپنی طرف سے ایسا ویسا نہیں کرنے والا، اے اللہ میں راضی ہوں، تو کیا رب اسے زندگی کا مزہ نہیں دے گا؟ میں جو مثال دے رہا ہوں ایک مدینہ منورہ کی ہے اور ایک میرے اپنے شہر فیصل آباد کی ہے۔ مدینہ منورہ کی مثال 1400 سال پرانی ہے۔ ایک باپ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رکھا تھا کہ میری بیٹی ہے، اللہ نے حسن و جمال سے بھی نوازا ہے، ماشاءاللہ جو ایک بیٹیوں میں چاہیے وہ سب ہے، تو میرے بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ آئے تو بھیجنا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، ان بیچاروں کی رنگت اللہ نے بنائی ہے، شکل بھی رب نے بنائی ہے، لیکن ہمارے اپنے معیار ہوتے ہیں کہ یہ حسین ہے، یہ کبھی ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے۔ انہوں نے اظہار کیا کہ محبوب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نظر میں کوئی رشتہ ہو۔ آپ نے اس صحابی کے گھر بھیج دیا یہ کہہ کے کہ یار مجھ سے اس نے ذکر کیا تھا، اسے جا کے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ بھائیو تڑپ کے ذرا اگر بیٹیوں والے ہو تو سننا، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، بیٹیاں مائیں بھی سن رہی ہیں۔ اس شخص نے دروازے پہ دستک دی، سلام کہا، بیٹی کے والد باہر آئے اور کہنے لگے انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھائی آپ کے پاس مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں ان کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، خود نہیں آیا۔ آپ نے ان کے ذمے جو رشتے کی بات لگائی تھی، تو میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں۔ حضرات، باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کو دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ چلیں، میں وہیں آتا ہوں۔ یہ بات بیٹی سن رہی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا ہے۔ بیٹی نے پوچھا ابو واپس کر دیا؟ کہا میں تو آپ کے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھا، تو وہ آپ کے مجھے لائق نہیں لگ رہا، مناسب نہیں لگ رہا، میری بیٹی کہاں وہ کہاں۔ حضرات اللہ کرے ایسی بیٹیوں والا ایمان آپ کو اور مجھے مل جائے۔ بیٹی کہنے لگی ابو جان آنے والے کو مت دیکھیں، جس نے بھیجا ہے اسے دیکھیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہہ دینا بڑا آسان ہے، زندگی کے فیصلے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ راضی ہو کے کرنا اور اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا، مولا کے انتخاب پہ خوش ہونا، یہ اصل کامیابی ہے۔ کہا بلا لو، واپس نہیں جانے دو، بلا لو، واپس نہیں جانے دو۔ اللہ اکبر۔ حضرات اس شخص نے اسے بلایا، بیٹی کا رشتہ دیا، اور میرے محبوب نے اس بچی کے لیے دعائیں فرمائیں۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ مدینے کی مثال اس بیٹی کے لیے شاید وہ آدمی پسندیدہ نہ ہو، شکل اچھی نہ ہو، آپ کے اور میرے گھروں میں رشتے سارے محبت کی بنیاد پہ ہونے لگ گئے،
تو وہ حدیث کہاں جائے گی کہ دنیا میں سب سے بہترین جوڑا وہ ہے کہ جو نکاح کرے اور نکاح کرنے کے بعد محبت شروع کرے. یہ ہے عزت، یہ ہے اکرام، اور یہ ہے کامیابی. پھر تقدیر پہ شکوے نہیں ہوتے کہ میرے باپ نے میرے لیے دیکھا کیا ہے، ماں نے کیا دیکھا ہے، اور رب نے میرے لیے یہی چنا تھا. اور پھر جو ہے شکوے 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 کرتے ہم اپنے گھر توڑ بیٹھتے ہیں، ہم اپنی زندگی سے روٹھ جاتے ہیں، خودکشیاں ہونے لگتی ہیں. اللہ کے لیے تھوڑا سوچ کے چلیں، تقدیر کے اوپر راضی ہونا سیکھیں، شکوے نہیں. میں انشاءاللہ جتنے شبہ ہیں وہ بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے یہاں بڑی ضروری اور اہم چیز ہے، وہ سمجھیے. دوسری مثال کے ساتھ، ہمارا یہ جو رشتہ ہوا ہے فیصل آباد میں، اس میں باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا کوئی آپ کی نظر میں رشتہ ہے تو بتا دو، نہیں تو میں کرتا ہوں. کہنے لگے ابو آپ کا جہاں من کرے میرا رشتہ کر دے، میں آپ کی پسند پہ راضی ہوں. باپ نے جو رشتہ کیا، اہلیہ بتاتی ہیں کہ وہ بچی شکل تو رب نے بنائی ہے، لیکن کسی بھی طرح کسی بھی صورت میں ایک دفعہ دیکھنے کے بعد دوسری دفعہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا. مگر اس بچے کی کیا کیفیت ہے؟ آج تلک اس بچے کی طرف سے شکوہ نہیں آیا. جب بھی کوئی پوچھے سنائیں کیسا جا رہا ہے، کہتا جی الحمدللہ میرے باپ نے میرے لیے رشتے کا انتخاب کیا ہے اور بہت خوبصورت کیا ہے. میں اپنے باپ پہ راضی ہوں، میں اپنی ماں جی کے چناؤ پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں کہ جس نے مجھے اتنے پیارے ماں باپ دیے ہیں. اللہ کی قسم جب یہ کیفیتیں ہوتی تھی تو شکوے نہیں ہوتے تھے، طلاقیں نہیں ہوتی تھی، پھر خلے نہیں ہوتے تھے، پھر اتنے جھگڑے اور پھڈے نہیں ہوتے تھے، پھر والدین کے مقدر میں آنسو نہیں ہوتے تھے، پھر ان کے نصیبے میں ذلت اور رسوائی نہیں ہوتی تھی. سبب کیا تھا؟ کہ تربیت کی گئی تھی کہ آپ اپنے رب کے بنائے ہوئے مقدر پہ راضی ہو جائیں. اللہ برا نہیں بناتے، آپ دل کو ایک دفعہ منا لیں، انشاءاللہ جو آپ کو بظاہر برا لگ رہا ہے یا دنیا کو برا لگ رہا ہے، اللہ اسی کے اندر آپ کے لیے خیر اور بھلائی کا سامان پیدا کر دیں گے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ممکن ہے آپ کو ایک چیز بری لگے، اللہ اس میں خیر پیدا کر دے. اور جو چیز آپ چاہ رہے ہیں اللہ کے فیصلوں سے ہٹ کے، ماں باپ سے ہٹ کے، بغاوت کر کے، تمہیں وہ پسند ہو اور اس میں تمہارے لیے شر اور برائی کا پہلو پیدا ہو جائے. لہٰذا اس لیے یہ ذہن بنا لیں آج کہ اللہ مقدر کیسے بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں. تقدیر اور مقدر دونوں ایک چیز ہے. میں آپ احباب کی نظر اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ سورۃ القمر پڑھیے گا. مالک فرماتے ہیں اِنَّا کُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کائنات کی جو بھی چیز کہلا سکتی ہے ہم نے تمہارے مقدر کے لیے بنائی ہے، اور خاص مقدار میں بنائی ہے، خاص مقدار میں بنائی ہے. اللہ چاہتا تو ہر بندے کے لیے خوبصورت چہرہ بنا دیتا، حسین و جمیل ایک جیسی رنگتیں اور شکلیں دے دیتا. لیکن مالک نے کہیں افریقہ بنایا ہے اور کالا رنگ بنایا ہے، کہیں یورپ بنایا ہے اور چمڑی سفید کر دی ہے، کہیں اللہ نے ایشیا بنایا ہے اور مکسنگ کر دی ہے. اللہ کے فیصلے ہیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ رنگ تیرے رب کے بھرے ہوئے ہیں، وہ جتنے بھر دے. کسی کو رب نے قد لمبا دے دیا ہے، کسی کو چھوٹا کر دیا ہے، کسی کو نحیف اور کمزور اور سمارٹ کر دیا، کسی کو بھاری اور موٹا کر دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ گنا نہیں جا رہا، اور کسی کو اتنا کہ وہ بیچارہ ایک ٹائم کی کھا کے بھی نہیں سو سکتا، بچے روتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ مالک فرماتے ہیں یہ ہم نے جو مقدر بنائے ہیں نا، یہ بھی سنیے، کمی نہیں تھی ہمارے پاس. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، جو بھی چیز ہے ہمارے پاس اس کے وافر خزانے ہیں، وافر خزانے ہیں، کمی کوئی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے ہم جب اس کو آپ احباب کے سامنے اتارتے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ،
ہم اتارتے کسی کے گھر میں نصیب میں اتنا ہے کہ جتنا معلوم ہوتا ہے ہمیں علم کہ اس کو دینا بہتر ہے، ہمارے علم میں کہ اس کو اتنا دینا بہتر ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے، اللہ تعالیٰ کسی کو ماشاءاللہ جوانی، اپنی عمر 32 سال ہے اور بچے 32 ہیں، ہم نے ایسے بھی نوجوان کو دیکھا، عمر بھی 32 سال ہے، بچے بھی 32 ہیں، ہم نے ان کو بھی دیکھا عمر 100 سال کو پہنچ گئی ہے، رب نے ایک بیٹا یا بیٹی بھی نہیں دیا، ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہم کیوں دے رہے ہیں۔ ان اللہ یبسط الرزق، یہ تیرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان ربک یبسط الرزق، تیرا رب رزق کو پھیلاتا ہے، وسیع دیتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ اور بھائیو رزق سے مراد روٹی نہیں ہے، یہ بھی سن لیں، رزق سے مراد دنیا کی ہر وہ چیز ہے کہ جو آپ حلال طریقے سے لیں، حلال طریقے سے اور قانون کے دائرے میں رہ کے لیں، اور اللہ کی طرف سے عنایت ہو۔ اللہ نے اگر آپ کو صحت دی ہے تو دنیا کا بہترین رزق ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو آنکھ دی ہے اور آنکھیں دیدے ٹھیک ہیں، نظریں سلامت ہیں تو بہترین رزق ہے۔ اللہ نے کان دیے ہیں، کانوں کی سماعت زبردست ہے تو اللہ کی طرف سے یہ بہترین رزق ہے۔ اللہ نے وجود دیا ہے اور وجود سلامتی والا ہے، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ نے بیوی دی ہے اور بیوی سمجھدار ہے، صالحہ ہے، رزق ہے۔ شوہر دیا ہے، شوہر اچھا ہے تو رزق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کائنات میں آپ کے لیے بنایا ہے وہ رزق ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ یقدر، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، تیرے رب کو بہترین پتہ ہے کہ کس بندے کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا، کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا۔ حضرات یہ آیت سمجھ کے آگے بڑھتے ہیں کہ الہ العالمین یہ باتیں کیوں ہیں؟ جواب آتا ہے تیرا رب وہ ہے لہو ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمان اور زمین کی ملکیتیں ہیں۔ ولم یتخذ ولدا، تیرے رب نے اپنی اولاد تو بنائی نہیں کہ اس کو دینا ہے کچھ، اولادوں کی فکریں ہوتی ہیں، اولاد کو نہیں۔ اور ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ دینے لگے کوئی روک دے اس کا شریک بھی کوئی نہیں۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، تیرے رب نے ہر چیز بنا کے خاص لمٹ میں اس کو بنا کے مقدر بنا کے تیری تقدیر بنا ڈالی ہے۔ اللہ پھر کسی کو بہت زیادہ کیوں، کسی کو بالکل محروم کیوں؟ جواب آتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر تیرا رب ہر بندے کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر انسان کو کھلا رزق دے دیتا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ زمین بغاوتوں کا شکار ہو جاتی۔ آپ خود سوچیں، میرے پاس بھی دنیا کی مہنگی ترین گاڑی اور میرے پاس بھی اربوں خربوں، آپ کے پاس بھی اتریں، گاڑی پنکچر ہو جاتی، لگاتا کون؟ لگاتا کون؟ میرے پاس بھی دولت کے انبار، آپ کے پاس بھی دولت کے انبار، جوتا کون بناتا؟ کون بناتا؟ سوچئے، اللہ نے ضرورتیں ڈال کے ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ یہاں سارے باغی بنے ہوتے، سارے خدا بن کے، الہ بن کے، معبود بن کے، کیونکہ اللہ نے جب جب جن جن کو دیا ہے انہوں نے یہی کیا ہے۔ دیکھیے نا نمرود کو، پڑھیے فرعون کو، قارون کو، حامان کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو، جن کے پاس مال تھے، دولتیں تھی، اللہ نے کھلی دی، انہوں نے رب کو رب نہیں جانا، مخلوق کو مخلوق نہیں مانا، نبیوں کو نبی نہیں سمجھا، دین کو دین نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ میں رکھا ہے، اگر رب مرضی سے بندوں کی چاہتوں کے مطابق دے دے لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو بغاوتیں کھڑی کر دے۔ اللہ کیا کرتے ہیں وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ، تیرا رب ایک تقدیر، ایک مقدر، ایک اندازے اور اپنے خاص اسٹیمیٹ کے ساتھ دیتا ہے۔ ما یشاء، جو رب چاہتا ہے،
इन्नहु बिइबादिही खबीरुम बसीर, तेरा रब अपने बनाए हुए बंदू को बेहतर जानता है कि वो कैसे, उनको क्या दिया जाए और कितने में रखा जाए। वैसे तो बनी इसराइली रिवायत है। मैं उससे इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने मुकदमे में जो लिखा है कि अगर किताब व सुन्नत के मुआफिक हो तो दलील बनाई जा सकती है, क्योंकि दलील किताब व सुन्नत है, और अगर मुखालिफ हो तो रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि हमें कुरान और सुन्नत को मानने का हुक्म है, वो मुखालफत कर रही है। लेकिन अगर ना मुखालफत में हो, हक में हो और शरीयत उससे खामोश हो, तो ला नुसद्दिकुहु वला नुकज़्ज़िबुहु, हम न तस्दीक करेंगे न तकज़ीब करेंगे। बनी इसराइली रिवायत में ये जुमला कि मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कुछ बच्चे नहा रहे हैं, एक नबीना पास खड़ा है, सारे खुश हैं, राजी हैं, उछल कूद कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में आया, अल्लाह ये इतने मजे से, तो इसका भी क्या कसूर है, इसको भी नजरें दे देता, तेरी हिकमत तू ही जाने। लेकिन मुझे ये समझ आ रहा है वक़्त का नबी हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इंसाफ का तकाजा, अदल का तकाजा, मोहब्बत का तकाजा यही है कि इसको भी नजर दे दे, तेरे लिए मुश्किल तो कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा मूसा मेरी या मैं जानना रहने दे। कहा नहीं अल्लाह ऐसे नहीं, को मेरे मन की चाहत है मैं इसे भी खेलता देखूं। अल्लाह ने नज़र दे दी, माशाल्लाह आंख मिली, ये भी हौज में आया और आते ही क्या शुरू कर दिया, इसकी गर्दन पकड़, उसको गोते दे, इसको दबा, उसको जो है वो डुबकियां दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मामला ख़राब हो रहा है, मैं तो कुछ और चाह रहा था, तो कहने लगे अल्लाह तेरियां तू बेहतर जानना है, ये जिथे ऐसी उन्हें उथे ही रख ला। हजरात मेरे रब की हिकमत अल्लाह जानता है, इसलिए तकदीर के ऊपर आइए और सीखिए। दुनिया मोतरिज होती है, अल्लाह ने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों कर दिया, जनाब क्या किया है मुझे जरा बताएं, अल्लाह ने तेरे साथ क्या किया है। वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और की छत पे बरस गई, मेरे सामने को इतना दे दिया है, मुझे महरूम रखा है। मैं तुझे रब मानूं तो कैसे मानूं, रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। एक और उठता है आपके करीब गुजरा वाला में, और अल्लाह को इतना घटिया लबो लहजे से मुखातब होता है, कदी ते रब्बा थल्ले आ, अर्श पे चढ़ के बैठ गया है, तन्हा होके बैठ गया है, तुझे क्या पता कि दुनिया के मसाइल क्या हैं, परेशानियां क्या हैं, यहां मसाइब और तकालीफ क्या हैं, यहां दुख दर्द की कहानियां क्या हैं। तेरी भी 2-4 बेटियां होती, तुझे जहेज बनाना पड़ता, शादी करनी पड़ती, तुझे पता चल जाता। बड़ा मुतमईन होके बैठ गया है। अल्लाह अकबर। इसे बदनसीबी मैं नहीं कह रहा, इस इंसान की महरूमी है कि इसने शिकवा सीखा है। अकीदा बना लो कि अल्लाह शुक्र के लायक जात है, शिकवे के लायक नहीं। आज पूरी गुफ्तगू का खुलासा 2 चीजें हैं। हमने शुक्र गुजार बनना है, ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरी तकदीर पे राजी होके शुक्र गुजार बनोगे, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते। रदी तो बिल्लाहि रब्बा, रदी तो बिल्लाहि रब्बा। हजरात मुझे इन मसलों का पता नहीं था, लेकिन मैं जब अपनी पिछली जिंदगी पे नजर दौड़ाता हूं तो बाप ने, वालिद मोहतरम ने, अल्लाह उनको सेहत वाली ईमान वाली जिंदगी दे, ये सबक जरूर पढ़ाया था। मेरे साथ वाले लोग 5-5 साल आगे चले गए थे पढ़ने में, और मुझे ये सबक सिखाया कि बेटा दादा अबू की खिदमत करो, अल्लाह किसी का हक नहीं रखते, हक नहीं रखते। स्कूलों में जाके उतना कुछ नहीं मिलेगा जो दादा अबू की खिदमत करके तुझे मिलेगा, जो तू यहां सीखेगा। वक्ती तौर पे फीस करते थे और फील भी होता था कि वो लोग इतने आगे निकल गए। रज़ी तो बिल्लाहि रब्बा, बाप की रजा पे राजी, और बाप की रजा में रब की रजा है, कोई मुझसे पूछे। और दादा अबू की खिदमत में रब ने बुजुर्गों के एहतराम और कदर में क्या रखा है, सोच भी नहीं सकते।
اللہ اکبر. ہم کئی دفعہ ذہن میں لے آتے ہیں اے بڈھے بابے بیمار ساڈے ہی متھے پی گئے نا, باقی چاچے تائے مر گئے نا. اور نہیں لوگوں, یہ مقدر کی بات ہے کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں بزرگ لکھ دیے ہیں, محترم لکھ دیے ہیں, یہ عزت دار لکھ دیے ہیں. یہ نصیبوں سے نہیں, محنت کر کے نہیں, بلکہ اللہ کی طرف سے خاص عنایت پہ ملتے ہیں. رب نے چنا ہے. میں بڑے عاجزی کے ساتھ مٹ کے کہہ رہا ہوں, میرے وہ تمام کلاس فیلوز میری جو عمر کے ساتھی تھے, مجھ سے 5 سال آگے تھے, آج ان میں سے کوئی بھی دور دور میرے قریب نظر نہیں آتا. اور اس میں میری کوئی اپنا کوئی کہوں کہ کمال ہے, نہیں, یہ رب ذوالجلال کی عنایت ہے, رب ذوالجلال کی عنایت ہے. مقدر اللہ اچھے بناتے ہیں. اب اگلا مرحلہ ہے تقسیم کا. اللہ نے جو جو لوح محفوظ میں لکھا ہے نا لیلۃ القدر میں, اور جو جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ماں کے پیٹ میں 120 دن کے بعد جب روح ڈالی تھی, اور جو جو اللہ سالانہ منی بجٹ میں ہر رمضان کے آخری عشرے کی لیلۃ القدر میں پھر اگلے سال کے لیے لکھتے ہیں, یہ برحق ہے. جو اللہ لکھ دیں میں اس پہ راضی ہوں. اپنے گریبان میں جھانک کے کہیں اللہ میں راضی ہوں, اللہ میں خوش ہوں. اب جو اللہ نے لکھ دینا ہے گھبرائیے مت, اللہ نے وہ تقسیم بھی کر دینا ہے اور وہ آپ کی قسمت ہے. لہذا تقدیر اچھی ہے تو مقدر بھی برا نہیں, اور اگر تقسیم کرنے والا اللہ ہے تو پھر قسمت بھی کبھی ٹیڑھی نہیں ہو سکتی. یہ ذہن میں رکھیں کہ تقسیم اللہ کر رہا ہے. تقسیم کون سی تقسیم؟ ایک تقسیم وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی, انا القاسم واللہ المعطی, دیتا اللہ ہے بانٹتا میں ہوں. دیتا اللہ ہے بانٹتا میں ہوں, وہ ایک خاص پہلو میں ہے. پوری کائنات کو تقسیم کر کے, یہ پانیوں کا جہان, یہ ہواؤں کا جہان, یہ آسمان کا جہان, یہ سمندروں کا جہان, یہ دریاؤں کا, یہ بحر و بر کا جہان, یہ جو تقسیم کی ہے اللہ نے خود کی ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, بندے جو جو تیرے مقدر میں نے لکھا تھا وہ سب کا سب میں نے دنیا میں بانٹ دیا ہے. کئی دفعہ ہم خوشی میں اعلان کر جاتے ہیں, جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا تو اعلان کر جاتے ہیں اے لینٹر میں پوا داں گا, دوسرا کہنا جی پکھے میں لوا دوں. بعد میں اس آدمی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں, وہ آدمی ملتا ہی نہیں, اور اگر چلے جائیں وہاں تو وہ اپنا نام پیش کر گیا, بعد میں اس کا نمبر ہی نہیں ملتا جو دے کے گیا ہوتا ہے. کیا تیرا رب بھی ایسا ہے؟ نہیں. جو تیرے رب نے بولا ہے وہ قسمت بنا دی ہے. اور اللہ رب العزت خود کہتے ہیں دنیا والے قسمت پہ اعتراض تو تب کریں, اہم یقسمون, اور لوگوں بتاؤ اہم یقسمون رحمت ربک, یہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت, یہ ہم خود کرتے ہیں. نہیں, نحن قسمنا بینہم, یہ قسمتیں ہم بناتے ہیں, تقسیم ہم کرتے ہیں. معیشتہم فی الحیات الدنیا, انسانوں کی معیشت, ان کی معاش, اکنامکلی زندگی, مال دولت اور پیسہ, یہ ہم نے خود تقسیم کیا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے, ورفعنا بعضہم فوق بعض, ہم نے ایک دوسرے کے اوپر کسی کو فوقیت دے دی ہے, درجات, اور ان کو درجے دے دیے ہیں, سٹیٹس دے دیے ہے. کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ, تاکہ کوئی دوسرے کو کہہ سکے کہ تو کمی ہے, تو کمی ہے تو میں مالدار ہوں. بھائیو بہت بڑی آزمائش ہے. بتا دیا ہے کہ تم نے یہ حرکت کرنی ہے. جس کو تھوڑا زیادہ مل جائے گا وہ دوسرے کو حقیر جانے گا, مذاق کرے گا, سخریہ کرے گا, ٹھٹھا کرے گا. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, اور تم جو جمع کر رہے ہو, سمیٹ رہے ہو, تمہارے رب کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے. تو یہ جو تقسیم ہے قسمت ہے, اللہ نے سورہ الرحمن میں ساری بیان کی ہے. پڑھیے گا سورہ الرحمن گھر میں جا کے. رب نے جو جو لکھا ہے وہ سب دیا ہے, بانٹا ہے, اور اللہ نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بندے جو تیرے مقدر میں لکھا تھا بتا تو صحیح وہ تقسیم ہو کے دنیا میں آیا ہے کہ نہیں آیا. اللہ نے گن گن کے بتایا, اور دنیا نے اعتراض کیا کہ کیا ضرورت پڑی تھی, اللہ نے کیوں اتنی دفعہ کہا ہے
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ ساری نعمتیں گنوا کے ایک دفعہ کہہ دیتا۔ جب ہمارے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے نا تو ہم آ کے کیا کرتے ہیں؟ جب اس پہ اعتراض کرتے ہیں یار تو کچھ بھی نہیں کیتا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جناب آئیے دیکھیے ٹیبلیں لگی ہوئی ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، جناب ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، مووی کا سسٹم جو ہے، باقی دیگر چیزیں، کمی بتائیں کون سی ہے؟ سارے نظام تو میں نے سیٹ کر دیے، آپ کی دیر ہے۔ اللہ بھی بندے کو کہتے ہیں الرحمن، تیرا رحمان وہ ہے جس نے رحمتوں سے محبتوں سے قرآن مجید تجھ کو سکھا کر کے، انسان کو بنا کر کے، کائنات کی ہر چیز، ہر جہان، اللہ نے سارے جہان سورہ الرحمن میں گنوائے ہیں کہ بندے جھٹلا تو سی کسی ایک چیز کو جو میں نے تیرے مقدر میں لکھی ہو، وہ میں نے تقسیم کر کے تیری قسمت میں نہ لائی ہو، مجھے بتا۔ مثال سے سمجھ لیجئے قسمت کیا ہے۔ میں زندگی میں بڑے خوفناک سفر کیے، ان میں سے آج کا سفر بھی ایسا ہی تھا، بس اللہ قبول کر لے۔ کاغذوں میں کئی دفعہ ہماری سڑکیں بن چکی ہوتی ہیں، سب کچھ پاس ہو چکا ہوتا ہے، اسٹیمیٹ لگ چکا ہوتا ہے، لیکن اسٹیمیٹ اندازہ تخمینہ کہاں لگتا ہے؟ بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے، ہوتا کسی مجلس میں لوگوں میں کہ اتنا اس پہ خرچ ہوگا، اتنا مٹیریل لگے گا، لکھ بورڈ پہ دیا جاتا ہے، بورڈ پہ پیسے نہیں ہوتے، پھر اس کو ہائر اتھارٹیز جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے بجٹ کو ریلیز کر کے متعلقہ ہاتھوں میں پہنچا دیتی ہیں، یہ تقسیم ہوتی ہے، یہ علاقے کی قسمت ہوتی ہے۔ مقدر بھی اللہ نے اچھا بنایا ہے، بہترین بنایا، ہماری سوچ سے بڑھ کے بنایا ہے، اور قسمت اور تقسیم بھی اللہ نے کر دی ہے، لوگوں کی طرح نہیں کہ جناب میں فلاں علاقے کا ایم این اے ہوں، میں مخالف پارٹی کا ہوں، لہٰذا مجھے کچھ ملا ہی نہیں۔ پچھلے دنوں میں پتوں کی گیا تو اس علاقے میں نئی نئی سولگیں لگ رہی تھی، میں نے کہا جناب یہ کیا؟ آج کل تو سڑکیں نہیں بن رہی، میں نے سنا ہے۔ کہیں جی اسی پچھلے 12-14 سال سڑکیں نہیں ویکھیاں، ہم مخالف پارٹی میں تھے تو اس مرتبہ ہمیں ملا ہے تو ہمارا کام ہو رہا ہے۔ تو بھائیو، یہ قسمت اللہ تعالیٰ آپ کی بری نہیں بناتے، قسمت بھی سب کی ٹھیک ہے۔ تیسری چیز ہے نصیب۔ نصیب، نصیب کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، نصیب اللہ نہیں بناتے، نصیب بندے کو خود بنانے ہوتے ہیں۔ نصیب کے لیے اٹھنا پڑے گا، چلنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، جگہ کی تلاش کرنی پڑے گی، مناسب جو ہے وہ موقع دیکھیے، جگہ دیکھیے جہاں میرا کاروبار چل سکتا ہے، اس کے مواقع دیکھ کے اس کے لیے جو ہے مثبت راہیں اختیار کیجئے، اس کے لیے تعلیم، اس کے لیے تربیت، اس کے لیے نالج، اس کے لیے پراپر جگہ، پراپر ٹائم، یہ ساری کوشش اور کاوش کرنا۔ جب آدمی ہمت کرتا ہے، ہر بگڑا کام سنورتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ مولا کیا کرتا ہے، نصیب بنانے کے لیے محنت خود کرنی ہوگی۔ اسی لیے اسکولوں کے باہر یہ جملہ لکھا ہوا ہوتا تھا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اب اللہ نے پانی مقدر میں لکھا، لوح محفوظ میں لکھ دیا، اس کی تقسیم بھی کر دی، وہاں سے سمندروں سے اٹھا کے پہاڑوں پہ گلیشیر بنا کے، سورج قریب کر کے، پگھلا کے، بوند بوند کر کے، آبشاریں اور جو ہے وہاں سے چشمے ندی نالوں میں لا کے، دریا بھر کے، دریاؤں کو تقسیم کر کے، نہروں میں ڈال کے، نہروں کو تقسیم کر کے، پھر جو ہے وہ سوئے اور نالوں میں ڈال کے تقسیم کر کے، کھالوں میں بھیج کے تقسیم کر کے، تیرے میرے علاقوں میں پانی بھیج دیے ہیں۔ یہ تقسیم ہے تیرے رب کی، قسمت ہے تیری، مقدر میں جو لکھا تھا تقسیم کر کے بھیج دیا، تیری زمین کے نیچے تیری قسمت کا پانی ڈال دیا۔ اب نصیب تو نے خود بنانے ہیں، بور کروا، پمپ لگوا۔ یہ نہیں کہ پلاٹ خرید کے بیٹھ جا، اللہ پانی دے پانی دے پانی دے، اڈیاں مار جی میں اسماعیل علیہ السلام نو دیتا سی مینوں بھی دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انداز رکھے ہیں، اپنے طریقے رکھے ہیں۔ یہاں تو منتر لے کے بیٹھ جا اللہ پانی، تو اس کے لیے تجھے کوشش کرنی ہوگی، بور کروانا ہوگا، پیسہ لگانا ہوگا، ہاتھ پاؤں مارنے ہوں گے۔ اب پانی لگ گیا، پمپ لگ گیا، نلکا چلانا پڑے گا، بٹن آن کرنا پڑے گا، پانی کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ ٹونٹی میں آ گیا ہے، آگے گلاس کرنا پڑے گا،
جو بڑھ کے ہاتھ میں تھام لے یہ میں نہ اسی کی ہے، پھر تجھے پینے کے لیے منہ سے لگانا پڑے گا، یا میاں کہہ کے نہر کے کنارے بیٹھ کے پانی تیرے منہ میں نہیں آنے لگا۔ یہ نصیب ہے۔ اصل میں ہوتے ہم بد نصیب ہیں، کم چور ہیں، اور ہم ڈھیلے اور سستی کے شکار، اور اعتراض اٹھا کے سارا قسمت پر اور مقدر پہ ڈال دیتے ہیں، قسمت پہ اور مقدر پہ۔ ہم اکثر ایک شکوہ کرتے ہیں، مینوں پیو پیڑا لبے ہے، میری ماں ٹھیک نہیں، میری بیوی صحیح نہیں، میرے بچے نافرمان ہیں، مینوں ٹیچر بھی پھٹیچر لبے۔ تو ساری دنیا ہی غلط ہے، بس تو ہی صحیح ہے۔ کبھی اپنے نصیب صحیح بنانے کے لیے اپنے والد کو سمجھنے کی کوشش کی، اماں کو جاننے کی کوشش کی، کبھی اچھے اخلاق والا شوہر بننے کے لیے بیوی کے مزاج کو سمجھا، کبھی اچھی بیوی بننے کے لیے اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھنے کی کچھ کاوش کی؟ اصل میں ہم گھبراتے ہیں کوشش کرنے سے۔ ہماری نوجوان نسل جتنی بھی اللہ بھلا کرے اپنے والدین کے پیشے کو پیشہ ہی نہیں جانتی۔ بیچارہ پیو کلا کماؤنڈے ہے، یہ مزے سے سوئے ہوئے ہیں یوٹیوبر، اور بڑے بڑے آئیڈیاز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں، اور پھر روتے ہیں جی ساڈے مقدر ہی پیڑے، ابا تیرے گھر جمپ ہے، ہم کہیں اور ہوتے، فلاں کے گھر ہوتے، وہ ہمارا باپ ہوتا۔ یہ شکوے مقدر سے نہ کر، تقدیر سے نہ کر، یہ قسمت سے نہ کر، تقسیم سے نہ کر، اپنے نصیبے پہ توجہ دے اور رو۔ اب رو، دعا کر، ہاتھ پھیلا، رب سے مانگ، محنت کر، ہاتھ اٹھا۔ تیرا رب کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اس کی سنتا ہوں، میں سنتا ہوں، مجھ سے طلب کرو، ایمان رکھو اور یقین سے مانگو۔ تو بھائیو یہاں دعا کا مرحلہ آتا ہے، اللہ تو نے میرا مقدر بھی اچھا بنا دیا، میری قسمت بھی اچھی بنا دی، اللہ میرے نصیبے اچھے کر دے، اللہ میرے نصیبے اچھے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں نصیب کے بارے میں، جتنی بھی دعائیں ہیں پڑھ کے دیکھیے، کوئی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تو نے کمی تو کوئی نہیں کی تھی، جنت دی تھی، اللہ عطا کی تھی، کھلا رزق تھا۔ ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نصیبے کو خود خراب کیا ہے۔ اللہ اگر تو نے اپنی رحمتوں سے پھر وہ والے مقدر اور قسمت نصیب میں نہ کیے اور معافی نہ کی تو ہمارا نصیب تو برا ہو گیا، ہم تو خسارے میں چلے گئے۔ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ بیٹا دے دے، اللہ تیری رحمتیں، تیری تقدیر سب ٹھیک ہے، لیکن میں ضرورت مند ہوں، میں محتاج ہوں، میرے نصیبے میں بیٹا کر دے، میں تگ و دو کر رہا ہوں، میں جائز طریقے سے مانگ رہا ہوں، لیکن غلط جگہ جا کے نصیب نہیں بنانا چاہتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ دستک نہیں دی۔ نصیب بنانے کے لیے کبھی غلط جگہ نہیں جانا۔ اگر اولاد لینی ہے رب سے مانگ، اللہ دے گا۔ جو ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی بڑھاپے میں دے سکتا ہے وہ تجھے جوانی میں بھی دے دے گا۔ جس رب نے تیرے ماں باپ کی گود میں تجھ کو پیدا کر دیا ہے وہ چاہے تو دے، تجھ کو بھی دے گا، لیکن اپنے نصیبے کی خاطر ایمان خراب نہ کرنا، مانگنا اپنے رب سے، یہ ہے دعا۔ وگرنہ کچھ بیچارے نصیب بنانے کے چکر میں منڈائی لیساں، آپ کے قریب والا جو ضلع ہے اس میں یہ خبر اٹھی تھی کہ نہیں اٹھی تھی، ایک 300 کی اور ایک 7,000 کے لگ بھگ، ایک کرنٹ بابے والی ایک وہ دوسری، کہ جنہوں نے حرام کے نطفے رکھوا کے اپنی عزتیں بھی گنوائیں، بیویوں کو بھی رسوا کیا، اور جو بچے ملے وہ بھی اپنے نہیں، وہ بھی اپنے نہیں۔ تو اللہ کے در پہ رہنا ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کوئی ایسی چیز جس میں تو خود کو محروم سمجھ رہا ہے، رب سے مانگ اور کھل کے مانگ۔ ایک صحابی کہہ رہا ہے اللہ مجھے بھی جنت دے، میرے محبوب کو جنت دے، کسی اور کو نہیں دینی۔ ایسے نہیں نصیب بنانا ہے۔ اللہ انہوں بھی ڈیگ دے، انہوں غریب کر دے، آ بھی ڈوب جائے مینوں دے، یہ دعا نہیں ہے۔ کہا اللہ کی وسیع رحمت کو تو نے تنگ کر دیا ہے، یہاں حسد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے تو کھل کے مانگ، گھبرا کے نہیں مانگے، گڑ گڑا کے مانگے، درد میں مانگے، تڑپ کے مانگے۔ امن یجیب المضطر، اگر آپ بالکل چاروں طرف سے جکڑے گئے ہیں،
فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اللہ تو رحیم بھی، تو کریم بھی، تو مالک بھی، تو سب کچھ ہے، لیکن میں ہی جکڑا گیا ہوں، اللہ میری جکڑ بند اور میری ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں کھول دے، میں اس وقت بے بس ہو گیا ہوں، مغلوب ہو گیا ہوں، اللہ دنیا میرے اوپر غالب آ گئی ہے، اللہ مجھے یہاں سے نکال۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ کیا ہے اس میں؟ اللہ مجھ سے نصیب بناتے بناتے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے، میرے دشمن میرے اوپر ہنسے، اللہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آج آپ اور میں ٹھنڈے دل کے ساتھ پہلا فیصلہ لیں اور اللہ سے کہہ دیں، کھل کے کہہ دیں، گریبان میں منہ ڈال کے کہہ دیں، تنہائی میں جا کے کہہ دیں، میرے اللہ میں تیرے اوپر راضی ہوں، میں تیری تقدیر پہ بھی راضی ہوں، جو تو نے میرے مقدر بنائے میں ان پہ بھی راضی ہوں، اللہ جو تو نے دیا اتنی میری اوقات نہ تھی، تو نے اپنی رحمت سے دیا، وافر دیا، میرا اکیلا جسم پوری دنیا بیچ کے اس کا ایک عضو نہیں بنایا خریدا جا سکتا، اللہ اتنے قیمتی نظام اور سسٹم دیے، اللہ جو جو میں نے تیرے شکوے کیے میں شکر نہیں کر سکا، اللہ میں وہ ساری چیزوں کے اوپر شرمندہ ہوں، میرے سارے شکوے شکر میں بدل دے اور اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ آپ رب سے راضی ہوں گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آسمان کا قلم حرکت میں آ چکا ہے، لیکن صرف کن کہنے کی دیر ہے، انشاءاللہ آپ کی قسمت جہاں جہاں چھپی ہوئی ہے رب نکال کے دے دے گا۔ بھائی سعودیہ والے ٹکڑے مانگتے تھے کہ نہیں؟ خشک ٹکڑے حاجیوں سے مانگ کے کھاتے تھے، بزرگوں سے پوچھیں۔ پرابلم کیا تھی؟ کہ دعا میں، مناجات میں، توحید میں، وحدانیت میں، یکتائی میں کمی تھی، مانگتے تھے اوروں سے۔ جب توحید کو دل میں جگہ دی، دعائیں صرف رب سے کی گئی، اکیلی توحید اور دعا کی برکت ہے کہ اللہ نے وہی جگہ جہاں پہ روٹی تنگ تھی، اللہ نے تیل کے منہ کھول دیے، سونے کے منہ کھول دیے، ذخائر کھل گئے، اور چاروں طرف سے آسمانوں سے جو ہے وہ رزق آنے لگا۔ تیرا رب، اس کے پاس بڑے خزانے ہیں، لہٰذا اللہ کے خزانوں سے مانگی ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کے ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں، تیرے رب کے خزانے اتنے وسیع ہیں، کبھی پریشان نہ ہوا کرے۔ اگر پچھلے سارے اٹھائیں، جتنے بھی آج تک پیدا ہو کے فوت ہوئے، جتنے موجودہ ہیں یہ سارے بھی آ جائیں، اور جتنے ابھی نہیں آئے، آنا ہے وہ بھی آ جائیں، ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، اور پھر جس کے من میں جو ہے وہ اپلیکیشن دے اور اللہ سے مانگ لے، ڈیمانڈ کر لے، مطالبہ کر لے، کھلا مانگ لے، اور اللہ سب کو دے دے۔ تیرے رب کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، جتنی سمندر میں سوئی کو ڈبو کے نکالے تو سوئی کے ساتھ پانی آتا ہے، تیرے رب کے خزانوں میں پھر بھی کمی نہیں آنے والی، اتنی بھی۔ تو پھر کیوں گھبراتے ہو؟ پھر کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں گھبراتے ہو؟ لہٰذا دعائیں تیز کر دیں، اللہ قبول کرے گا، لیکن ایک رکاوٹ بنتی ہے دعا میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ بندے کا کپڑا، بندے کا جسم، بندے کا لباس، بندے کا وجود، گوشت پوشت اور اس کا رزق کا لقمہ اگر حرام کا ہو تو مانگی ہوئی دعائیں منہ پہ مار دی جاتی ہیں، بس اتنی پرابلم ہے۔ جو نصیب قسمت پہ راضی ہو کے نہیں، مقدر پہ راضی ہو کے نہیں، اس پہ لعنت تو ہو سکتی ہے، رحمت نہیں ہو سکتی۔ مرزا کو اللہ نے کیا بنایا تھا؟ امتی، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کائنات کی سب سے بہترین امت، لیکن وہ اپنے مقدر پہ بھی راضی نہیں ہوا، قسمت پہ بھی راضی نہیں ہوا، نصیب بنانے چلا تھا۔ نصیب کیا بنایا؟ کہ میں نبی بن جاؤں، میں نبی بن جاؤں۔ پتہ نہیں کتنے ترلے کرتا ہوگا، دعائیں مانگتا ہوگا، اللہ نے رحمت نہیں دی۔ جتنی پھٹکار شیطان کے بعد مرزے پہ پڑی ہے شاید کسی پہ نہ پڑی ہو، شیطان کے بعد جتنی پھٹکار مرزے پہ پڑی ہے شاید کسی پہ نہ پڑی ہو۔ اس چیز کو مانگیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اوقات اور دائرہ کار میں رہ کے، دائرہ کار میں، کتنے سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ مینوں فرشتہ بنا دے۔ او بھائی تو انسان فرشتوں کا مخدوم ہے، فرشتے خادم ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو زندگی شکموں میں گزار دیتے ہیں، صبر اور شکر کر کے
جو اللہ نے دیا ہے. سادی رحمہ اللہ دل میں شکوا آ گیا, میرے کو اج جتی نہیں ہے, میں ننگے پیری ہاں, ایڈا وڈا شیخ, لوکی مثالاں دیندے نے, میرے کو جتی کوڑی. ہوئے ہوئے ہوئے. کہتے ہیں میں شہر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں, ایک آدمی ہے, اس کے پاؤں ہی نہیں ہے, پاؤں ہی نہیں ہے. میں نے کہا سادی شکر کر اللہ کا, شکووں پہ زندگی گزار دی ہے, تیرے پاس جوتا نہیں, وہ دیکھ جس کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے کہ جوتا ڈال سکے, وہ کتنا خوش ہے, وہ کتنا خوش ہے. دنیا کا معاملہ ہو, آخری دل کو مطمئن کرنے کا علاج انظر الی من ہوا اسفل منک, جو آپ سے کم تر ہے نا وہ ڈھونڈ کے دیکھیں. خاندان میں, رشتہ داروں میں دیکھیں آپ سے کتنے لوگ ویک ہیں, کمزور ہیں, مال میں, پیسے میں, صحت میں, جان میں اور بے شمار چیزوں میں. اور اگر دین کے معاملے میں مطمئن ہونا ہے تو انظر الی من ہوا اعلی منک, پھر اس کو دیکھ جو تیرے سے بہتر ہے, اور دین میں, نماز میں, روزے میں, حج میں, زکوٰۃ میں, ایمانیات میں, اعتقاد میں, پھر اس کی طرف توجہ کر اور آگے بڑھ, اور نصیب انشاءاللہ بنا, اللہ تیرے نصیب بھی اچھے کر دے گا. وَنَصِيبُكَ يُصِيبُكَ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الْجَبَلَيْنِ وَمَا لَا نَصِيبُكَ لَا يُصِيبُكَ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الشَّفَتَيْنِ. پھر زیادہ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ نے جو تیرے مقدر قسمت میں لکھا ہے, تو کوشش کرے گا نا, وہ 7 نہیں 17 پہاڑوں کی منزلوں کے نیچے سے بھی کھیوڑا سے نمک نکل کے تیرے وزیر آباد کی دکان پہ پہنچ کے, تھیلی تیرے گھر میں پہنچ کے, تیرے حصے کا آٹے میں جا کے وہ لقمہ تیرے منہ میں آ جائے گا, پہاڑوں سے بھی نکال کے بھیج دے گا. وَمَا لَا نَصِيبُكَ لَا يُصِيبُكَ, اور جو تیرا نصیب نہیں ہے, تو نے محنت کر کے, کما کر کے, دانے خرید کر کے, آٹا بنوا کر کے, گھر میں لا کر کے, گندوا کر کے, روٹی پکوا کر کے, لقمے توڑ کر کے منہ میں ڈالا ہوگا, رب اتھو لگائے گا, سارے کا سارا باہر آ جائے گا, ہونٹوں کے نیچے آیا ہوا بھی چھین لے گا. پھر بھی کیا کہے گا, الحمدللہ. پھر بھی کیا کہے گا, الحمدللہ. پیٹ میں گیا ہے, فوڈ پوائزننگ کروا کے, کروا کے, وہ بھی نکال سکتا ہے, پھر بھی کہے گا الحمدللہ علی کل حال. اللہ تو جس حال پہ رکھے میں راضی ہوں. یہ اپنے اندر ایک کیفیت پیدا کر لیں. آپ یقین کریں, اللہ کے بہترین بندے, منیبین, انابت کرنے والے, پسندیدہ ترین, اور انشاءاللہ العزیز پھر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی, آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی, برکتیں ہی ہوں گی, اور رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ تمام حاضرین کو اپنی تقدیر پہ, مقدر پہ, قسمت پہ, تقسیم پہ راضی کر دے, اور نصیبے کے لیے جاگنے کی توفیق دے. جنت مانگنا اور سوئے رہنا بد نصیبی ہے, جہنم سے ڈرنا اور پھر سوئے رہنا بد نصیبی ہے, اور دین کے لیے عمر تھوڑی سی ہونا, قد و کاوش نہ کرنا محرومی ہے. اذان کی آواز آئے نہ اٹھ کے جانا بد نصیبی ہے. قسمت میں تو اللہ نے مسجد بھی کر دی تھی, اور تقسیم میں مؤذن بھی کر دیا تھا, اور مقدر میں جگہ بھی بنا دی تھی. اگر نہیں جاتا تو تیری بد نصیبی ہے. لہٰذا دین اور دنیا دونوں میں نصیب جگانے کے لیے آج سے اپنی کمر باندھیں, ہمت کریں, کوشش کریں, محرومیاں, سستیاں, کہلیاں چھوڑ دیں. انشاءاللہ گھر بھی اچھے ہو جائیں گے, باہر بھی اچھا ہو جائے گا. اللہ عمل کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ.